السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیشہ اپنی قدرت کے نظارے انسان کو وقتاً فوقتاً دکھائے ہیں، جس سے لوگوں کی عقل تنگ رہ جاتی ہے اور وہ اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا تو آپ سب نے سنا ہے، لیکن ایسے حالات میں حکومت کی چشم پوشی کی انتہا نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ایک دوسرے کی جان بچا رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کا کرندہ ہمارے پاس مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ ایک بار ہوا میں ہیلی کاپٹر کو پرواز کرتا دیکھ کر لوگوں کی امیدیں بندھ جاتی تھیں کہ اب ان کی مدد ہوگی، انہیں راشن مہیا کیا جائے گا، لیکن وہ شاید ایک جھوٹی تسلی کے لیے ہی بہلانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا گاؤں سے گزر گیا۔ ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر چلا چلا کر اس ہیلی کاپٹر کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہی رہ گئے، لیکن کوئی نہ آیا۔ لیکن یہ بات بھی حق اور سچ ہے کہ مظلوم کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی خداوند کریم کی بارگاہ جاتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ رب کریم کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو زمین بھی سونا اگلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیش آیا جس میں ہم رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں بہت پرانا ہے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا۔ ہمارے دادا پر دادا کی رہائش یہیں کی تھی۔ میرے دادا جدی پشتی کسان تھے۔ اپنی زمینوں پر ہل چلا کر ہی انہوں نے اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلایا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ زمین کا کچھ حصہ تھا جہاں کاشت نہیں ہوتی تھی، وہ بنجر تھی۔ بہت محنت کی گئی لیکن وہ زمین بنجر کی بنجر ہی رہی۔ دوسری عجیب بات اس زمین پر یہ تھی کہ وہاں ہر وقت کا سانپوں کا بسیرا رہتا تھا۔ جب بھی میرے والد اور میرے چچا نے اس زمین پر سانپوں کو مارنا چاہا یا انہیں ختم کرنا چاہا، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی وہاں سانپ ختم نہ ہو سکے۔ کئی بار سانپ کو مارا بھی گیا، کئی بار وہاں سے بھگانے کی کوشش بھی کی گئی۔ سانپ مار ادویات استعمال کی گئیں جس سے سانپ مر سکیں، لیکن یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ ختم نہیں ہو سکے تھے۔ کبھی کبھی تو ایک ساتھ ہی 10-15 سانپ وہاں موجود ہوتے تھے، اس لیے وہاں پر کھیتی باڑی کرنے والے کسان بھی کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ دادا نے بھی یہی کہا کہ اس جگہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہمارا اچھا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جیسے سیلاب نے بہت سی جگہ اپنی تباہ کاریاں دکھائیں، وہاں ہماری اور بہت سے کسانوں کی فصلیں بھی برباد اور تباہ ہو گئیں۔ پانی گھروں تک آ چکا تھا، بارشوں کا سلسلہ نہ رکنے کے لیے برسنے لگا تھا۔ ہمارا پورا گاؤں پانی میں ڈوب چکا تھا، ہمارے گھر بھی پانی سے بھر چکے تھے، ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ جب پانی کمروں میں بھرنے لگا، مجبوراً ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھتوں پر منتقل کر دیا۔ پھر کھانے پینے کا سامان بھی برباد ہو چکا تھا۔ جو کچھ بچا تھا وہ ہم تھوڑا بہت کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ صرف ہمارا یہ حال نہ تھا، سارا گاؤں ہی اس مصیبت سے دوچار تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ 2 دن سے فاقہ کشی کاٹ رہے تھے اور مددگار یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہم نے اپنے موبائل پر بھی ویڈیو بنا کر چلائیں کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں، خدارا ہماری مدد کو پہنچے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، حکومت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سیلابی بارش کی وجہ سے بچے بیمار ہونے لگے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے بچوں کو مرتے دیکھا تھا۔ میرا 4 سالہ بچہ مر چکا تھا۔ ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن یہ قیامت خیز منظر ہمارے گاؤں کے چاروں طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سیلابی ریلوں میں ہمارے آنسو بھی شامل تھے۔ بہت سے درخت اور گھر پانی سے گر چکے تھے، ہمارے بچے ڈوب کے مر چکے تھے، رو رو کر ہمارے آنسو خشک ہو چکے تھے، ہمارا پورا گھر برباد ہو چکا تھا۔ لیکن حکومت کے عہدیداروں کے سر پر جوں بھی نہ رینگی تھی۔ ہم روتے ہوئے اپنی تکلیف کو بیان کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس مدد کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا۔ ہمارے آس پاس کے گاؤں بھی پانی میں ڈوب چکے تھے، راستے سارے پانی سے بھر چکے تھے۔ یہ قیامت آئی اور کئی دن بعد آ کر گزر گئی، لیکن حکومت کا کوئی مددگار بھی ہماری طرف نہیں آیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے۔ ہمارے آنسو اور ہماری آہذاریاں سننے والا انسان تو کوئی نہ تھا۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو آزماتی بھی ہے اور ان کی مشکل میں مدد بھی وہی کرتی ہے۔ 8 دن بعد ہمارے گاؤں کی بارش کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ بہت سے لوگ سیلاب کی نظر ہو چکے تھے۔ ہمارے دادا بھی اسی سیلاب میں ڈوب کر مر چکے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ کئی دن تک لوگوں کی لاشیں پانی میں تیرتی رہتی ہیں، لیکن نکالنے والا کوئی بھی حکومتی محکمہ یہاں نہیں پہنچا تھا۔ ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت وہ لاشیں اٹھاتے تھے اور ایک طرف کر دیتے تھے۔ پورے پانی میں عجیب بدبو پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے زندہ انسان بھی بیماری میں مبتلا ہو رہے تھے۔
بارش آنے کا سلسلہ ختم ہوا تو پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریا کے آس پاس کے علاقے پہلے ہی بارش کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے، اب تو اور بھی مشکل میں پھنس چکے تھے۔ کسی کی مدد کی امید نہ تھی۔ کافی دن بعد پانی سوکھنا شروع ہوا۔ ہم نے اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ سے درست کرنا شروع کیا۔ ہمارے کھیت بالکل تباہ ہو چکے تھے، ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے دوبارہ سے زندگی کا آغاز کیا اور کھیتوں کا رخ کیا۔ وہ بنجر زمین جس نے آج تک کبھی ہمیں کچھ کما کر نہ دیا تھا، جسے ہم بھی فضول زمین کا حصہ سمجھ کر بھول بیٹھے تھے۔ جب میں ایک بار وہاں سے گزرا تو عجیب بات مجھے یہ دیکھنے کے لیے ملی۔ وہ یہ تھی کہ وہ زمین دلدل بن چکی تھی، سانپ اس پر بھی موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، ہر چیز برباد ہو گئی تھی۔ درخت زمین بوس ہو چکے تھے، کھلیان ڈوب چکے تھے، لیکن وہ زمین کا حصہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس پر بارش اور سیلاب نے کچھ اثر نہ کیا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جہاں زمین پر ہم نے کھیتی کی تھی وہ ساری برباد ہو گئی ہے۔ اب وہاں پر پانی موجود ہے، لیکن یہ زمین شاید زرخیز ہو جائے۔ کیوں نہ اسی طرح محنت کی جائے، کیونکہ زندگی کا سلسلہ آگے بڑھانا ہی تھا۔ مرنے والے تو مر چکے تھے، جو بچ گئے تھے زندہ تھے، انہیں اپنی زندگی ابھی آگے بڑھانی تھی، چاہے تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہی کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنے دوسرے لوگوں پر آنسو بہانا چھوڑ کر ہم نے اپنے اپنے کاموں کی شروعات کی۔ اپنے ٹریکٹر کو اس بنجر زمین پر چلانا شروع کیا، لیکن ایک انوکھی بات ہوئی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم نے چلنا شروع کیا وہ ہماری بائک کے ساتھ ایک طرف کو چلے، لیکن جیسے ہی ٹریکٹر چلنا شروع ہوا زمین کھدنی شروع ہوئی۔ کوئی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ٹریکٹر کے شروع کے لوہے کے پنجے مجھے کسی چیز سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایسا لگا کہ کوئی سخت چیز زمین کے اندر موجود تھی۔ ہم نے یہ اگلے دن پر ملتوی کی۔ ہم سب کو بہت حیرت ہوئی کہ اس زمین میں ایسا کیا ہے، بالکل بنجر تھی، اس پر کسی چیز کی کوئی کاشت نہ ہو سکی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ٹریکٹر زمین پر چل سکے، لیکن وہ ٹریکٹر اس پر نہیں چل سکا۔ ایک امید جو ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، چولہے بہلا رہے تھے کہ کھانا پک رہا ہے۔ دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ہم بھوکے پیاسے زمین پر محنت کر کے آ رہے تھے، لیکن گھر پہنچ کر بھی ابھی کھانے کے لیے گندم کا ایک دانہ تک نہ تھا۔ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے اپنے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا۔ یہ کوئی ہم سے پوچھتا؟ صاحب، حیثیت والے بہت سے لوگوں نے راشن اور کھانے کی اشیاء شہروں سے روانہ کی تو تھیں، لیکن ہمارے تک کسی بھی حکومت کے محکمہ نے وہ چیزیں نہیں پہنچائیں۔ بے حسی کا مظاہرہ تھا جو سب کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ بچے رو رو کر بھوکے سو چکے تھے، ہم لوگ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن جب بھوک کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف بڑھ گئی تو میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں یہ واقعہ مسجد کے امام صاحب کے منہ سنا تھا کہ اسلام کے شروع میں جب صحابہ کرام پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا تو بہت دن انہوں نے فاقے کاٹے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے۔ آنسو یہ سوچ کر بہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آنے لگا کہ کیسے وہ رات کو باہر نکل جاتے تھے اور انہیں یہ فکر ستاتی کہ ان کی دور حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ پھر مجھے ایک بڑھیا کا قصہ یاد آ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسو پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے اس عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیٹھ پر لاد دو۔
चौकीदार ने अर्ज किया, आप ये चीज़ें अपनी पीठ पर ना लादें ए अमीरुल मोमिनीन। चौकीदार ने कोशिश की कि अमीरुल मोमिनीन का तैयार करता सामान वो खुद अपनी पीठ पर लाद ले, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से इनकार किया और इससे यूं मुखातब हुए, तेरी माँ तुझे खो दे, ये सामान मेरी पीठ पर लाद दो, क्या क़यामत के रोज़ तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे। ये कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आटा, घी और शहद अपनी पीठ पर लाद लिया। जब इस औरत के घर पहुंचे तो आग के पास बैठ गए, इन बच्चों के लिए खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो इसमें घी और शहद की आमेज़श की और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। ये मंजर देखकर इन्हें यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, कसम अल्लाह की, तुम उमर से कई ज़्यादा मनसब खिलाफत के अहल हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, कल उमर के पास जाओ, वहाँ मैं भी होऊंगा और तुम्हारे मामलात के मुतल्लिक़ इससे सिफारिश करूँगा। ये कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए और एक चट्टान के पीछे आकर बैठ गए और इन बच्चों को देखते रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आइए वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत ठंडी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अपनी जगह इस वक्त तक ना छोड़ूंगा जब तक इन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूँ, जैसे मैंने आते वक्त इनको रोते हुए देखा था। फिर अगले रोज़ इसकी मदद भी कर दी। ये वाक़या याद आते ही मैं ज़ारों की तार रोने लगा। मेरा खुद पर अख्तियार नहीं था। आसमान इस वक्त साफ था। मैंने ऊपर देखा और रोते हुए अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह तुझे तेरे रब होने का वास्ता है, तुम हम पर किसी उम्र को भेज दे जिन्हें भूखे बच्चे देकर चैन नहीं आता, जो लोगों का राशन अपनी कमर पर लाद कर दिया करते थे। हमारे कैसे हुक्मरान हैं कि यहाँ हम भूख प्यास से मर रहे हैं। हमारे बच्चे रोते बिलखते सो चुके हैं और हमारे हुक्मरान अपने महलों में ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। मैं हिचकियों से रोने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे भाई भी उठ गए। मेरी हालत देखकर इनके भी आंसू बहने लगे। हमारे गांव के हर घर से ऐसे ही आंसू बहाने वाले कई हम जैसे इंसान थे। इसी तरह सुबह उठकर जब हम दोबारा इस ज़मीन पर पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर हमारी आंखें चुंदी आ गईं। सामने ज़मीन के ऊपर बड़ी बड़ी देगें मौजूद थी। हमें लगा इसमें खाना होगा। खुशी भी हुई कि शायद किसी को हम लोगों पर रहम आ गया है, इसलिए कोई खाने की देगें यहाँ रखा गया है। हमारे साथ साथ खेतों में आने वाले सब किसान इन देगों को देखकर इन्हीं की जानब दौड़ रहे थे, लेकिन जब हमने इन देगों के ढक्कन को हटाया तो ये देखकर हमारे होश उड़ गए। वो देगें तो सोने के जेवरात से लबालब भरी पड़ी थी। ये देखकर हम चकरा कर रह गए थे। इतना जेवर आया कहाँ से था? चंद उम्र सीधा बुजुर्गों ने बताया कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुओं ने जब हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की, अपने सोने को मिट्टी में छुपा दिया था। इसलिए पहले भी कई जगह से ऐसे सोने से भरे ट्रंक मिले हैं। ये खबर जब आग की तरह फैली तो सबका रुख हमारे गांव की जानब होने लगा। हेलीकॉप्टर उतरने लगे, राशन बांटने लगे। सोने को देखकर हुकूमत को हमारे गांव का भी ख्याल आ गया, लेकिन उस वक्त हम सब गांव वाले बहुत सा जेवर आपस में बांट चुके थे। मीडिया और बहुत से लोगों की टीमें यहाँ पहुँच गई। हुकूमत के नुमाइंदों ने बाकी का जेवर जब्त कर लिया, जो कि आधे से भी कम था। हमारे गांव का नाम हर खबर पर चलने लगा। जेवर की धूम मचने लगी। हुकूमत की कई नामवर शख्सियात हमें अपने हाथों से राशन बांटकर मीडिया को ये दिखाने लगी कि इन्हें हमारा कितना ख्याल है। वो इस सैलाब में भी अपने घरों से निकलकर सैलाब ज़िदगान की मदद के लिए खुद गांव-गांव पहुंच रहे हैं। लेकिन अंदर की बात वो जेवर था। जब वो लोग जा चुके थे तो वो जेवर बेचकर खेतों पर दोबारा से मेहनत शुरू कर दी। उम्मीद तो यह है कि बहुत जल्द हम अपनी मुश्किल को हल करने के काबिल हो जाएंगे। हमारे मुंह से अपने रब के लिए शुक्र के कलमात निकलने लगे थे। बेशक वही करीम ज़ात है जो बंदों को मुश्किल वक्त में देकर इसके लिए राहें खोल देती है।